ایلن مسک کافی مطلب نمبر 1 پہ ہے, مطلب ریچسٹ پرسن میں. تو اب وہ کیا اس کا وہ سوشل میڈیا بھی استعمال کرتا ہے کیونکہ وہ ٹویٹر کا بھی اونر ہے, تو اکثر ٹویٹ بھی کرتا ہے. تو کیا اس کا ٹویٹ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس کا ٹویٹ کرنا بنتا ہے کہ وہ اس سینس میں کہ لوگ جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کی ایک کی بھی بات نیگیٹیولی اور پازیٹیولی امپیکٹ ڈالے گی سوسائٹی پہ, تو وہ کیا اس سے اس کو اجتناب کرنا چاہیے یا اس کو ٹویٹ, آپ کیا سمجھتے ہیں, کرنا چاہیے کہ اس کی بھی کوئی بھی ٹویٹ بڑا سوسائٹل انفلوئنس لے کے آتی ہے اسٹوڈنٹس پہ بھی کیونکہ وہ بننا چاہتے ہیں اور باقی لوگوں پہ بھی جو سرکل کے اندر ہیں؟ دیکھیں ٹویٹ تو چلیں ایک مطلب وہ اپنی بات کرتا ہے نا, جیسے بھی ہے اس کو ڈرائیو کرتا ہے, اس کا اپنا ایک کنسیپٹ ہے کہ کیسے اسٹریٹجیکلی اس کا امپیکٹ آتا ہے زندگی کے اندر لوگوں کے اندر. تو ہم اس کو تو کوئی آئیڈیلائز تو نہیں کر رہے نا کہ وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جیسے ہم اس کو بہت ہی فالو کریں. ہم وہ جو کچھ اصول اس کی زندگی کے ہیں ان کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں, یا ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ سکسیزفل دنیا کا وہ بھی کچھ اچھے اصول جو ہیں وہ اپنا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ٹویٹ کرنا ہو سکتا ہے کہ وہ غلط, اس میں ڈیٹیل میں تو نہیں مجھے آئیڈیا, لیکن اپنی بات تو وہ کر سکتا ہے. وہ کوئی غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہے, انسان ہے وہ, جس کا امپیکٹ جائے گا دنیا کے اوپر. تو امپیکٹ کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہم یہی سوچتے ہیں کہ فائنینشیل امپیکٹ. ٹھیک ہے, تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ فائنینشیل امپیکٹ چیز کوئی اہمیت رکھتی ہے ہر چیز دنیا کے اندر. وہ تو اس کے اندر کوئی لیسن بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی بات ہو سکتی ہے اس کی, کوئی پروفٹ تو نہیں ہے نا کہ وہ اس کی بات کو ہم ہر چیز کو ٹیک آن کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ تو ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس نے اپنے اوپر اتنا کام کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے اوپر, لوگوں کی سوچ کے اوپر اس کا امپیکٹ ہے. لوگ اس کی بات مانتے ہیں, فالو کرتے ہیں. تو ہاں, فائنینشیل گین لاس تو ایک چھوٹی چیز ہے جو کہ اس کے لیے بھی شاید اہمیت نہیں رکھتی. جیسے اس نے اسپیس ایکس کے اندر وہ جو کافی دفعہ اس نے اتنے $1 بلین ضائع بھی کر دیے اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں بچے تھے. ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنے مشن پہ لوگوں نے اس کو کہا کہ یار یہ تم چھوڑ دو یہ کام ہے, مطلب وہ ہو جاؤ گے. کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ زمین پہ بھی سو جاتا ہے, وہ کسی دوستوں کے گھر میں بھی سو جاتا ہے, گھر کے بغیر بھی رہ جاتا ہے کھانا. بلکہ اس نے یہ بھی کلیم کیا تھا کہ میں ہر روز $1 پہ گزارا کر سکتا ہوں, ہر روز $1 پہ گزارا کر سکتا ہوں. اور آج کل ہم یعنی کہ مائنڈ سیٹ ہے نا کہ جس کے پاس $1 ہے, $1 کا مطلب یہ ہے کہ 100-200 روپیہ. ٹھیک ہے, تو آپ 200 روپے پہ گزارا کر سکتے ہیں ایک دن میں؟ نہیں کر سکتے ہم. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہمارے پاس یہ حالت آ بھی جائے تو ہم خودکشی کر لیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ظلم ہو گیا. لیکن اس کا کلیم یہ ہے کہ میں $1 پہ بھی گزارا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے جب آپ آزاد ہوتے ہیں تبھی آپ کچھ کر سکتے ہیں. ذہنی آزاد ہوتے ہیں, ذہنی آزادی ہے. ٹھیک ہے, ایکچولی نہیں. ابھی اگر آپ دوسرے کمپیریزن میں جاتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس یا جن ویلتھی بندوں کے بچے جو ہوتے ہیں خاص کر کے, جن کو مطلب پلیٹ میں ملی ہوتی ہیں ساری چیزیں, تو آپ کبھی بھی انہوں نے کبھی کوئی میریکل نہیں کی. یہ بھی آپ دیکھیں, کوئی ایسا تاریخی کام بہت کم لوگ ملیں گے جنہوں نے کیا ہوگا, جن کے پاس بغیر محنت کے جن کے پاس پیسے آ گئے, انہیریٹنٹ آ گئے, والدین سے آ گئے. تو وہ تو بلکہ ڈکلائن کا شکار ہوئے. وجہ اس کی یہ ہوئی کہ انہوں نے وہ کام کرنے کو ترجیح نہیں دی. انہوں نے کہا پیسے ہیں, کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو پیسے جب جیب میں نہیں ہوتے یا دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو جو وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ آپ کو عظیم بناتا ہے. ہاں, ایک وہ بھی لوگ ہیں جو غریب ہیں اور پیسہ بھی نہیں ہے پاس اور مائنڈ سیٹ بھی نہیں ہے, وہ تو بیچارے خودکشی کر دیں گے, وہ تو زیادہ مایوس ہو جائیں گے, وہ تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک وہ ہیں کہ جن کی جیب بھری ہوئی ہے اور جو ہے نا وہ دنیا کے بارے میں کچھ سوچتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. کرتا وہی ہے جس کی جیب میں کچھ نہیں ہے اور اس کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں انکلوڈنگ ایلن مسک کہ لوگوں کے پاس, ان کے پاس پیسے بالکل نہیں تھے لیکن مائنڈ سیٹ ٹھیک تھا کہ ان کی اہمیت بھی نہیں تھی اس کی دنیا کی
اہمیت بھی نہیں تھی اور کوئی کاز تھا ایسا کہ جو کہ دنیا کو بہتر کرنا تھا یا جیسے بھی کوئی چیز ڈیلیور کرنی تھی، ان لوگوں نے ترقی کی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، پیسے آنے کا ویٹ نہ کریں، مائنڈ سیٹ کو چینج کریں. آج ہر بندہ کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہے، انفلوئنسر کو، یوٹیوبرز کو، پولیٹیشینز کو، پرسنالٹیز کو، ایکٹرز کو. ایلن مسک کے بارے میں جو مطلب ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ اس نے بھی انوویٹرز جو گزرے ہیں وقت کے، ان کو اس نے فالو کیا ہے. اب جو جنریشن ہے، جس طرح زین نے بات کی کہ جنریشن اب اس کو فالو کر رہی ہے، وہ اس پیک پہ چلا گیا. تو جو ہمارا جو خطہ ہے، جو امت مسلمہ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں تو کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ مطلب ہم جن کو فالو اگر کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو، ٹھیک ہے، تو مطلب ہم کیوں نہیں مطلب اس طریقے سے اس راستے پر جا کے، کیا ہمیں اس راستے کے پر جا کے ایلن مسک سے بھی زیادہ جو ہے ہمیں، کیونکہ وہ تو ایک دنیاوی سکسیس کو ہی اپنا مٹیریلسٹک مائنڈ ہے، اور اسی چیز کو جس طرح ٹویٹر اس نے گین کر کے بوسٹ کر دیا، اسپیس ایکس کو بوسٹ کر لیا، ٹیسلا کو بوسٹ کر لیا، اس کے نزدیک کامیابی یہی چیز ہے. تو جو ہماری ایکچوئل کامیابی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کو جو ہم اگر چنیں، تو ہم اس راستے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں ایلن مسک کے، اور اس جو ہمارا اصل ایکچوئل راستہ ہے ہم اس کو کیوں نہیں، جو ہمارا ویری گڈ کوشچن، بڑا زبردست کوشچن ہے. کہ دیکھیں ہم انسانی نفسیات کیا کہتی ہے نا، تو یہ جو آج کل ہم پرابلم کا شکار ہیں، یہ آپ صحیح بات آپ نے نوٹس کی کہ ہم آج کا جو مسلمان ہیں، یا جیسے بھی ہم نے جو یہ بات کر رہے ہیں، یہ آڈینس کی وجہ سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ یہی سننا چاہتے ہیں نا. کیوں سننا چاہتے ہیں؟ اس کی ایک نفسیاتی وجہ ہے نا. نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ ایلن مسک کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس کی ہر بات یا اس کے اندر کوئی سیکرٹ جو ہوگا نا، وہ اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ آج کا مسلمان جو ہے وہ پس رہا ہے، بات تو اچھی کر رہا ہے، لیکن وہ وٹنس نہیں کر رہا کہ وہ کامیاب ہے. اوکے، جبکہ ان مسلمانوں کی بات کریں جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد صحابہ کرام جو لوگ تھے، تو انہوں نے وہ جو ایلن مسک کی بات کرتے ہیں نا، یہ ان کی بات اس وقت لوگ کرتے تھے. وجہ کہ جب انہوں نے اسلام پہ چلنا شروع کیا، صحیح اسلام پہ، تو ان کی دنیا ہی بدل گئی. رائٹ، کامیاب نظر آنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی تو بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے نا. یہ ایلن مسک تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. ٹھیک ہے نا، لیکن وہ اس دور کی کامیاب لوگ تھے نا. یعنی کہ حضرت عمر کی بات کریں، حضرت ابو بکر صدیق کی بات کریں، حضرت علی کی بات کریں، حضرت عثمان غنی کی بات کریں، تو ہاں حضرت عمر کا وہ بھی 10 سال کا تھا، مطلب اتنا زیادہ نہیں ہے. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کا کتنا دور تھا؟ میرا 2 سال تھا. ٹھیک ہے، اب حضرت عثمان غنی کا کتنا دور تھا؟ وہ بھی 12 سال. ٹھیک ہے، اب ان ساروں کو لے لیں تو مطلب 20-25 سال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی زندگی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے تو نقشہ ہی چینج ہو گیا تھا. اب 20-25 سال میں آپ دیکھیں پاکستان کا کیا نقشہ چینج ہو رہا ہے. یہ 25 سال مطلب کچھ بھی نہیں ہے نا، مطلب کہنے کا. لیکن ان لوگوں نے، چند لوگوں نے جب صحیح اصولوں پہ، اسلام کے اصولوں پہ زندگی گزارنا شروع کی، تو دنیا ان کے پیچھے آ گئی. سپر پاور کے ساتھ ٹکر لگا لی، فتوحات اتنی ہو گئیں. ٹھیک ہے، آدھی دنیا کے اوپر حکومت آ گئی. ٹھیک ہے، جو آپ بات کرتے تھے تو لوگ اس کو سنتے تھے. کیوں؟ نفسیاتی وجہ نا، کہ وہ کہتے تھے یہ کامیاب لوگ ہیں یار، انہوں نے تو یہ دنیا چینج کر دی ہے، ہمارا رہنا سہنا چینج کر دیا. وہ جو پگ باندھتے تھے، آج ہم پگ باندھتے ہیں. کیوں نہیں باندھتے؟ اس لیے نہیں باندھتے کہ آپ ویسٹ کا سوٹ پہنتے ہیں فار ایگزامپل، تو کیونکہ ویسٹ سے ہم امپریس ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ وہ کامیاب تھے، اور جو بھی کام کرتے تھے نا، جس طرح کے بھی کپڑے لگاتے تھے، جس طرح کا وہ اولیاء ہوتا تھا، اس کو لوگ سارے، یہ نہیں کہ مسلمان، کوئی اور لوگ بھی جو ہے نا، وہ غیر مذہب بھی، یا وہ بھی ان سے امپریس ہو کے، جس طرح آج کل ہم ان سے امپریس ہو کے کچھ کام کرتے ہیں، اس طرح ان سے امپریس ہو کے وہ پگ بھی باندھتے تھے، ان کے اس جیسے کپڑے پہنتے تھے، اس جیسے جوتے لگاتے تھے، اس جیسا چلتے تھے، کیونکہ وہ کامیابی نظر آتی تھی نا. ٹھیک ہے، اور آج کا جو مسلمان ہے، ہم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تو نہیں ہے نا، لیکن آج کل ہم کس کو دیکھتے ہیں ایز اے اسلام؟ ہم اسی کو دیکھتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی اسلام ہے، یا کوئی قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے ہم اسی کو سمجھتے ہیں اسلام. لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں جو قرآن نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یا جو کیونکہ وہ دل سے نہیں پڑھ رہا ہوتا، یا ان اصولوں کے اوپر زندگی نہیں گزار رہا ہوتا، صرف نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کی زندگی بھی بڑی خراب سی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب وہ خراب سی زندگی ہوتی ہے تو عام انسان ہے جس کی نفسیات یہ کہتی ہے کہ وہ کامیاب نظر آئے تو تب میں اس کو فالو کروں گا، تو اس کو کامیابی نظر ہی نہیں آتی. وہ تو بہت غور و فکر کے بعد پیچھے کتابیں پڑھ کے، پیچھے ہسٹری میں جا کے سمجھ میں آتی ہے بات کہ یار نہیں، ہم تو مس ٹریک ہوئے ہوئے، رائٹ. ورنہ تو عام بندہ جو ہے وہ دنیا کی کامیابی کے پیچھے ہی جاتا ہے. جو دنیا کا کامیاب تری نا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ازل سے ایسا ہی ہے کہ دنیا کی کامیابی جس کو سامنے نظر آتی ہے نا، بندہ اسی کو فالو کرتا ہے چاہے وہ غلطی کر رہا ہو. ٹھیک ہے، لیکن جو اچھا انسان ہے وہ جب اللہ کے اصولوں پہ چلتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. سمپل سی بات ہے، اگر دنیا چاہتا ہے دنیا والی کامیابی ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے وہ آپ کی بات جو ہے نا وہ تھوڑی ہم اس کو بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ نفسیاتی طور پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ دنیا کی کامیابی بھی سمجھتے ہو تو اگر کوئی غیر مذہب آدمی جو ہے نا کامیاب ہے دنیا کے اعتبار سے، تو اس کے پیچھے بھی اس نے وہی اصول لگائے ہوئے ہیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اور فردر اس کے اندر چلے جائیں تو دنیا کی کامیابی تو کوئی شے نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے تو شاید دنیا کی ہی کامیابی سب سے زیادہ اچھی چیز ہے، لیکن پیچھے اصول تو انہوں نے وہی لگائے ہوئے ہیں. لیکن آپ کا ایز اے مسلمان تو لیول ہی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم مسائل ایسی سمجھ میں آئیں جس سے ہمیں اصل بات سمجھ میں آئے کہ اسلام کیا کہتا ہے.